ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ملک کے معتبر و مستند فقہی بصیرت کے حامل ممتاز عالم دین، ہر موضوع پر گہری نظر رکھنے والی شخصیت، اسلامک فقہ اکیڈمی کے جنرل سیکریٹری اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ترجمان حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی دامت برکاتہم، میں حضرت سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ صدر اعلی قدر حضرت مولانا قاری محمد عثمان صاحب دامت برکاتہم، ملت اسلامیہ ہند کے بے باک اور جری قائد حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم، جمعیت علماء ہند کے زمانہ شناس اور فعال جنرل سیکریٹری حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم، اس سلسلے کے کنوینرز حضرات علماء کرام اور ملک کے کونے کونے سے شوق و محبت کے ساتھ تشریف لانے والے مہمانان گرامی قدر، ظاہر ہے کہ مقالات تو اگلی نشستوں میں ہوں گے، اور اس حقیر نے بھی حضرت مولانا سجاد صاحب کے فکری امتیازات پر کچھ خام فرسائی کی کوشش کی ہے، لیکن اس وقت دو تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس ملک میں مسلمانوں کی سب سے قدیم تنظیم جمعیت علماء ہند ہے، اور اس کی خدمات یقیناً جب بھی کوئی مورخ اس علاقے میں، اس ملک میں مسلمانوں کی تاریخ لکھے گا تو اس میں آب زر سے لکھی جائیں گی۔ جمعیت علماء ہند کا یہ اقدام 100 سالہ تقریبات کی مناسبت سے یہ بہت ہی بصیرت مندانہ اور بڑا اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو علماء برادری بستی ہے بر صغیر میں، جمعیت اس کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہی ہے۔ کتنی ہی گمگشتہ شخصیتیں ہیں جن کو دریافت کرنے کا بیڑا اٹھایا گیا ہے۔ اس میں جیسا کہ مولانا عتیق صاحب نے فرمایا، زیادہ سے زیادہ وسعت دی جانی چاہیے جمعیت علماء کے عہدیداروں کے علاوہ ہر زمانے میں اس کے اہم ارکان اور اس کی اہم شخصیتوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے۔ جیسے ابھی مولانا امرتسری صاحب کا نام آیا، اسی طرح اس زمانے میں ایک خاص دبستان فکر کی نمائندگی حضرت مولانا عبدالباری فرنگی محلی رحمۃ اللہ علیہ کیا کرتے تھے، اور بھی بہت سی شخصیتیں تھیں۔ تو اگر ان سب کو شامل کیا جائے اور ان سب کا کہ الگ الگ تذکرے کے ساتھ ساتھ ایک مختصر تذکرہ بھی مرتب کر دیا جائے جس میں ان سب کے بنیادی حالات اور ان کی خدمات آ جائیں، تو یہ انشاءاللہ آنے والی نسلوں کے لیے
مشعل راہ بنیں گے۔ دو شخصیتیں ہیں جن پر یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس موقع سے ان کی زندگی کا جو بنیادی پیغام ہے اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں۔ حضرت مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ ہر مسئلے کو شرعی نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے، چاہے ملک کا سیاسی مسئلہ ہو، چاہے کوئی قومی مسئلہ ہو۔ وہ چاہتے تھے کہ اس کی تشکیل، اس کی منصوبہ بندی شریعت کے دائرے میں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جب رانچی میں نظر بند کیے گئے، اس وقت مولانا مسلمانوں کی ایک الگ تحریک حزب اللہ کے نام سے قائم کرنا چاہتے تھے۔ مولانا سجاد صاحب ان سے ملاقات کے لیے گئے، اور جب مولانا آزاد نے اپنا یہ منشا پیش کیا تو مولانا سجاد صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک تنظیم ہوگی، لیکن اگر ہم اس ملک میں امارت شرعی کا نظام قائم کریں تو یہ تنظیم شرعی بنیادوں پر اٹھے گی۔ اور پھر مولانا نے جو امارت کا نظام بنایا وہ پورا ایک خلافت کا نظام تھا، جس میں مسلمانوں کے معاملات کے فیصلے کے لیے قضا، شرعی رہنمائی کے لیے دارالافتاء، مسلمانوں کے تحفظ کا ایک شعبہ، بیواؤں اور غریبوں کی مدد کے لیے بیت المال، اسلام کی دعوت و اشاعت کے لیے تبلیغ اسلام۔ تو مولانا ہر مسئلے کو اس نقطۂ نظر سے دیکھتے تھے۔ جب انگریزوں کے خلاف بائیکاٹ کا فیصلہ ہوا تو جیسا کہ آپ نے ابھی سنا کہ مولانا نے اس کو ایک دینی رخ دیتے ہوئے، ترک موالات کا عنوان دیتے ہوئے اس پر فتویٰ مرتب کیا، اور اس پر 500 علماء نے دستخط کیے۔ اسی طرح مولانا کا ایک خاص مزاج یہ تھا کہ وہ ہمیشہ منزل اور راستے کے فرق کو سامنے رکھتے تھے۔ انہوں نے کانگریس سے تعلق رکھا، اس زمانے میں کانگریس کی جد و جہد میں شرکت کی، لیکن جہاں کوئی بات ایسی آئی جو اسلامی نقطۂ نظر کے خلاف تھی یا مسلمانوں کے مفاد کے خلاف تھی تو اس میں کوئی روح رعایت نہیں کی۔ آج کے حالات دوسرے ہیں، لیکن اہل علم جانتے ہیں کہ آزادی سے پہلے ذبح گاؤں کے مسئلے پر بڑی بحثیں ہوئیں، اور بعض بڑے علماء اس بات کے قائل تھے کہ مسلمان اس پر پابندی کو قبول کر لیں، لیکن مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پٹنہ میں براہ راست گاندھی جی سے ملاقات ہوئی، اور انہوں نے اپنے نقطۂ نظر کو پیش کیا، اور پھر اس پر ایک نہایت وقی فتویٰ مرتب کیا، اور اس زمانے کے تمام بڑے اہل علم نے اس پر دستخط کیے۔ اسی طرح 1937 میں جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ پاس ہوا، اس کا بنیادی مسودہ حضرت مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب نے مرتب کیا تھا۔ 1939 میں جو قانون انفساخ نکاح مسلم بنا، جو اب بھی نافذ ہے ہمارے ملک میں، اس کا بھی بنیادی خاکہ مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بنایا تھا۔ تو یہ مولانا کی ایک خاص سوچ تھی کہ مسلمان قومی مسائل میں ضرور شریک ہوں، لیکن کسی بھی مرحلے میں ایسی رواداری کا راستہ اختیار نہیں کریں جس کی سرحدیں مداہنت سے مل جاتی۔ مولانا سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات کا ایک اہم پہلو جس کو بہت کم ذکر کیا جاتا ہے یہ ہے کہ وہ اسلام کے ایک زبردست داعی تھے۔
چمپارن اور گورکھپور کے علاقے میں جب ارتداد کا فتنہ پھیلا تو 25,000 مرتدین مولانا کی کوششوں سے ارتداد سے تائب ہوئے، اور امارت شریعہ میں بھی انہوں نے تبلیغ اسلام کا شعبہ رکھا، اور جمعیت علماء میں جو تبلیغ کا شعبہ قائم ہوا ان کی تحریک پر، اور وہ اس کے ذمہ داروں میں سے تھے اور اس کا لاہ عمل انہوں نے بنایا تھا۔ تو امارت شریعہ کے ریکارڈ میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد اس وقت 3,500 کی تھی، حالانکہ بہت سے کانگریسی قائدین کی یہ خواہش تھی کہ اس معاملے میں مسلمان تحمل سے کام لیں، لیکن جمعیت نے جہاں ارتداد کا مسئلہ اٹھا، جب شدید تحریک اٹھی، تو اس وقت انہوں نے پوری غیرت و حمیت کے ساتھ اپنے نقطہ نظر پر وہ ثابت قدم رہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام 2 ہے: شریعت کا تحفظ اور اس ملک میں برادران انسانیت تک اسلام کی دعوت کو پہنچانا، اور جمعیت اس میں سے پہلے کام کو بہت بہتر طور پر انجام دے رہی ہے، لیکن اس کا جو دوسرا رخ ہے اس پر بھی اس کو توجہ کرنی چاہیے۔ حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس دور میں جو آزادی کا دور ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کا، اس میں علماء کی خدمات کے سب سے معتبر مورخ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مولانا کے قلم میں جو خوبصورتی عطا فرمائی تھی اس سے ہم اور آپ واقف ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا کی زندگی کا سب سے بڑا پیغام نظام مکاتب کو پھیلانا ہے۔ انہوں نے مفتی کفایت اللہ صاحب کی تعلیم الاسلام اور مولانا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دینی تعلیم کا رسالہ، یہ ہمارے لٹریچر میں، نصاب تعلیم کے لٹریچر میں بچوں کے لیے شاید یہ پہلی کتابیں ہیں، اور اس نہج پر لکھی گئی ہیں کہ جو افادیت ان کی اس وقت تھی وہ آج تک قائم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں شخصیتوں کی نسبت سے ہمیں یہ پیغام لے کر جانا چاہیے کہ ہم اپنی سطح پر نظام قضا، چاہے وہ جس نام سے قائم ہو، اس کے ذریعے ہم شریعت کی حفاظت کی اور اس کی پاسبانی کی ذمہ داری قبول کریں، ہم برادران وطن تک اسلام کی دعوت کو پہنچائیں، اور ہم اپنی اگلی نسلوں کی ایمان کی حفاظت کے لیے مکاتب کے نظام کو زیادہ سے زیادہ وسعت دیں۔ ہم سب لوگوں کو شکر گزار ہونا چاہیے جمعیت علماء کا کہ اتنا اہم، اتنا بامقصد اور اتنا مفید پروگرام، بلکہ اس پروگرام کا ایک سلسلہ جمعیت نے شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ مستقبل میں جو اگلی نسلیں ہوں گی ان کے لیے چراغ راہ کا کام کریں گی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔